السلام علیکم خواتین و حضرات، پیش خدمت ہے آج کا حسب حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور میرے ساتھ شو میں شامل ہیں ناجیہ اور ہم سب کو بہت عزیزی۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، ریمنڈ ڈیوس کا 8 روز کا مزید ریمانڈ لے لیا گیا ہے اور پولیس جو ہے وہ تفتیش کر رہی ہے۔ دن زیادہ چاہیے چونکہ پولیس کو انگریزی نہیں آتی اور وہ ٹیوشن پڑھ رہی ہے، اور جب ان کے سپیلنگ ٹھیک ہو جائیں گے تو اس کے بیانات لیے جائیں گے۔ یہ جو ہالی ووڈ کا فلم فائٹر ادھر آ کے تو گولیاں چلاتا پھر رہا ہے یار۔ ویسے جنید یہ تماشا ہی بن گیا ہوا ہے، امریکہ وکھریاں تڑیاں لگا رہا ہے، ادھر وکھرے بیان آ رہے ہیں۔ یہ کیا چکر کیا ہے یار؟ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا نظر آ رہا ہے یا جتنا بعض حلقے جو ہے وہ پینٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی ایک امریکی ہے، اس نے اچانک اپنے سیلف ڈیفنس میں فائر کر دیا ہے اور اب امریکہ کی طرف سے دباؤ ہے کہ اس کو رہا کیا جائے اور ہم جو ہیں وہ اس کو اس کے حوالے کر دیں گے۔ معاملہ اتنا سیدھا اور پلین نہیں ہے، بہت کمپلیکیٹڈ ہے، سیدھا بالکل جلیبی کی طرح ہے۔ ایسی کون سی بات ہے؟ جوں دن گزرتے جا رہے ہیں تو معاملہ مزید پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور دونوں حکومتیں میرا خیال ہے مزید پرابلم میں گھرتی چلی جا رہی ہیں، انڈیا کی اور پاکستان کی، امریکہ اور پاکستان کی۔ دیکھو جس طرح امریکی حکومت کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، پاکستان کے لیے بھی مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں، کیونکہ اب جو ہمارے قومی سلامتی کے بعض ادارے ہیں وہ اس بات پر بہت گہری نظر رکھے ہوئے ہیں کہ یہ معاملہ جو واقعہ پیش آیا لاہور میں وہ ویسا نہیں ہے جیسا نظر آ رہا تھا یا جیسا بعض حلقے جو ہے ہمیں دکھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک محض ایک کانسپریسی تھیوری ہو، لیکن بہرحال ہمارے جو حساس ادارے ہیں وہ اس بات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، اس کے تمام جو واقعے کے پروس اینڈ کونز ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ ریمنڈ ڈیوس جو تھا وہ اس گاڑی میں اکیلا تھا یا اس کے ساتھ بھی کوئی تھا جس کو جو ریسکیو کرنے کے لیے گاڑی آئی ہے جس نے ایک نوجوان کو کچلا ہے وہ اس کو اپنے ساتھ لے گئی ہے ریسکیو کر کے، کیونکہ آخر اس گاڑی نے اس گاڑی کو اپروچ تو کیا ہے نا، تو پھر اس نے جب اپروچ کر لیا ہے تو وہاں سے کیا چیز اس نے کیا ریسکیو کیا ہے؟ کسی نہ کسی کو تو ریسکیو کیا ہے نا یار۔ ویسے یہ امریکہ کو شرم نہیں آتی؟ یہ کیوں اس طرح دباؤ ڈال رہا ہے جی کہ اس کو واپس کریں، یہ کریں؟ اس نے بندے مارے ہوئے ہیں، کو حیا کرو، جو ادھر کا قانون ہے اس کے مطابق بات ہونی چاہیے۔ وہ عجیب ہی ہمیں فضول پریشر بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ بعض لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ جو پاکستان پر دباؤ ڈال رہا ہے اس کا اصل مقصد جو ہے وہ ریمنڈ ڈیوس کو محض بچانا نہیں ہے، اس کو بچانا بھی مطلوب ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس لیے پاکستانی حکومت پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ پاکستان کی حکومت جو ہے وہ اس مطالبے سے دستبردار ہو جائے یا کم از کم نرمی اختیار کر لے کہ وہ جو گاڑی چلی گئی ہے اس میں جو لوگ سوار ہیں وہ ہمارے حوالے کیے جائیں۔ یار اس کو تو دبا کرو جو نکل گیا ہے، یہ جو پکڑا گیا ہے، یہ جو نیو یارک کی ریلوے لائن پہ کھوتے مونتا تھا، اس کے نام کا ہی نہیں مسئلہ حل ہو رہا ہے، اس کی شناخت ہی نہیں صحیح ہو رہی۔ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، حالانکہ یہ جس امریکی قانون کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی آئیڈینٹی کو چھپا سکتے ہیں، وہ ایسے معاملات میں نہیں ہے کہ کوئی ان کا جو ایف بی آئی کا ایجنٹ ہے وہ کہیں جا کے کسی دوسرے ملک میں کوئی قتل کر دے یا کسی اس طرح کی ایکٹیویٹی میں انوالو ہو، اس کی آئیڈینٹی کو چھپایا جائے گا۔ ہاں وہ اس وقت تک اس کو رکھا جاتا ہے، اس کی آئیڈینٹی کو ہڈن رکھا جاتا ہے جب تک کہ وہ ہڈن ایکٹیویٹیز کر رہا ہو۔ جب وہ کسی اس طرح کے کرمنل کیس میں انوالو ہو جاتا ہے پھر اس کی آئیڈینٹی کو نہیں چھپایا جاتا۔ یہ بڑا عجیب و غریب امریکی رویہ ہے جو دیکھنے میں آ رہا ہے۔ یار میری تو جو آبزرویشن کہتی ہے نا، اس طرح کے بندے چرچل کے میلے پہ ڈھول بجاتے ہیں۔ اچھا چرچل کا میلہ بھی ہوتا ہے؟ بتا، چرچل بہت بڑا آدمی ہوا ہے، تمہیں پتہ ہے کہ چرچل نے دنیا میں پہلی دفعہ مرونڈا ایجاد کیا تھا، یہ جو بچے شوق سے کھاتے ہیں، ایمنی آج اس کا نام، اس کے تو گانے بڑے ہوئے ہیں، چرچل چلیے دنیا دی اس نو کرے جتنے بندہ نہ بندے دی یاد ہوئے۔ اور یہ جو ریمنڈ ڈیوس ہے نا، اس طرح کے بندے بڑے چلاک ہوتے ہیں، ہر میلے پہ کاروبار بدل بھی لیتے ہیں۔ اگلے سال خسرے پال کے بیچ لیے، اس سے اگلے سال باندری کے بچے وڈے کر کے بیچ لیے۔ یہ بڑا کو رنگ باز آدمی ہے، میں تمہیں یار ہنسا نہ کرو جب سیریس گفتگو ہو رہی ہو، جب میں ٹینشن کے ساتھ تجزیہ پیش کر رہا ہوتا ہوں تو اس کو سیریس ریسیو کیا کرو۔ یہ تو ٹھیک ہے، وہ واقعی بہت پراسرار شخصیت کا مالک ہے۔ یار مجھے تو کسی نے کہا کہ یہ 4-5 چکر لگا چکا ہے، ادھر سے یہ دیسی ہمارا کتے لے کے جاتا ہے، پینٹ شینٹ کر کے ادھر مہنگے کر کے بیچ دیتا ہے۔ سنو یار، ہماری جو قومی سلامتی کے بعض ادارے ہیں انہیں تو ابھی بھی اس بات کا پختہ یقین نہیں ہے کہ یہ واقعتاً امریکی ہے بھی یا نہیں۔
وہ اس شک کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ کہیں اسرائیلی تو نہیں ہے, اس کا تعلق موساد سے تو نہیں ہے, بلکہ بعض حلقے اس طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے یہ باقاعدہ مصدقہ رپورٹس تھیں ہمارے خفیہ تحقیقاتی اداروں کے پاس کہ امریکیوں کا ایک 75 رکنی دستہ جو ہے شارپ شوٹرز پر جو مشتمل ہے, جو نشانے باز ہیں, وہ پاکستان میں داخل ہو چکے ہیں. کہیں ریمنڈ ڈیوس ان میں سے تو ایک نہیں ہے, کیونکہ جس مہارت کے ساتھ ان دو نوجوانوں کو اس نے نشانہ بنایا ہے, ایک بھی گولی اس کی, ایک بھی نشانہ خطا نہیں ہوا, تو اس سے اس خیال کو مزید تقویت ملتی ہے. یار یہ ہر چیز خود پاک پڑے گا اگر تم میری انویسٹیگیشن پہ عمل کرو تو. وہ کیا, یہ کھوتی ریڈی میں کھوتے کے ساتھ نہیں, ایک ٹرینڈ کرنے کے لیے چھوٹا کھوتا باندھ دیتے, اس کو کھوتی ریڈی کے ساتھ باندھ دو, یہ 5ویں دن ساری بات خود نہ بتائے تو مجھے کہنا. لیکن سر امریکن ایمبیسی والے تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ٹیکنیکل ایڈوائزر تھا. کیا ٹیکنیکل ایڈوائزر ہے جی, امبیسی کے کتوں کے چچڑ اتارتا ہے. یار امریکیوں کا یہ دعویٰ بھی بہت ہی مذاق خیز ہے کہ ریمنڈ ڈیوس جو ہے وہ ہمارا ٹیکنیکل ایڈوائزر تھا. حالانکہ ہمارے ادارے بھی جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ٹیکنیکل ایڈوائزر کی ٹرم استعمال کی جاتی ہے یہ محض ایک کور نیم ہوتا ہے. اصل میں جو ٹیکنیکل ایڈوائزر ہے یہ مترادف ہے سینئر ایجنٹ انچارج کے, SAI کا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے امریکی انڈائریکٹلی یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ ہمارا SAI تھا. جس طرح بعض جگہوں پر امریکی سفارت خانوں میں جو FBI کے چیف ہوتے ہیں وہ لیگل کونسلرز کے نام سے کام کرتے ہیں. صحیح. یار اسے جتنا انگریزوں کا پتہ ہے مجھے تو لگتا ہے کہ 1.25 سال یہ بھی انگریز رہ چکا ہے. انگریز ایک جاب ہے. اچھا, انگریز لگنا کو معمولی کام نہیں ہوتا. میرا ایک تایا انگریز لگا تھا, 8 مہینے میں اسے انگریزی آ گئی. ویسے یار یہ جو ریمنڈ ڈیوس ادھر انگریز لگا ہے, اس کو ویزا کیسے مل گیا تھا؟ یہ بھی بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے اس کے ویزے کا بھی. یہ کچھ عرصہ پہلے ہمارے جو حساس ادارے تھے انہوں نے جو 1000 امریکیوں کو جو بہت جلدی ویزے جاری کرنے کا عمل تھا اس پر تشویش کا اظہار کیا تھا اور ان پر پابندی لگا دی گئی تھی, جس پر امریکہ بہت جزبز ہو رہا تھا. اس کے بعد جب یہ سیلاب آیا ہے ہمارے ہاں, تو سیلاب کے بعد جب امدادی کارروائیوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے, اس وقت صدر زرداری صاحب نے حسین حقانی صاحب کو براہ راست یہ اختیار دیا تھا کہ وہ 24 گھنٹے میں بغیر کسی ویریفیکیشن کے کسی بھی امریکی کو ویزا جاری کر سکتے ہیں. اور اس حکم نامے کے موصول ہونے کے 48 گھنٹے کے اندر 500 امریکیوں کو, اسی طرح کے امریکیوں کو ویزے جاری کیے گئے تھے. اور بعض ایسے لوگوں کو بھی ویزے دیے گئے تھے جن کے ویزا فارم پر صرف پاسپورٹ نمبر اور نام درج تھا, کوئی تیسری تفصیل درج نہیں تھی ان پر. یار میں نے تو سنا کہ ایسے بھی ادھر بندے آئے ہوئے ہیں جن کے فارم پہ صرف پاسپورٹ نمبر اور انگریز لکھا ہوا ہے. ہاں یہ ریمنڈ ڈیوس بھی اسی طرح کسی انگریز کے ویزے پہ آیا ہوا ہے, ورنہ اس طرح کے بندے نقلی وگ لگا کے پریکٹس کے دوران خسرے کے ڈانس سٹیپ سیدھے کرا رہے ہیں, اور اسی شوق میں تھوڑے سے آپ بھی اپنی سٹیپ سیدھے کر لیں. ناظرین یہ وقت ہے کمرشل بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا.